جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے غلام عباس ہرل صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں, قانون دان بھی ہیں. بہت شکریہ ہرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان کے علاوہ ہمیں نذیر حسین صاحب نے جوائن کیا ہے, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ نذیر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈی ایسکیلیشن نہیں ہوتی تو کیا یہ جنگ لمبی چل سکتی ہے؟ جس طرح سے ظاہر سی بات ہے اسرائیل تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے, اور اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہے, اور اس کے پاس امریکہ کا جو سپر پاور ہے اس کا ساتھ بھی ہے. لیکن دوسری جانب ایران اس کو ٹھیک ٹھاک جواب تو دے رہا ہے, لیکن جس طرز پہ اس نے غزہ میں اس وقت جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور ایک لمبی جنگ اسرائیل لے کے چل رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ اسی طرز پہ لے کے چلے گا؟ دیکھیں ایران جو ہے اس کی بڑی پرانی جو ہے قدیم جو ہے سویلائزیشن ہے اور ایک تاریخ ہے, اور اسی حوالے سے جو اس کے باؤنڈری ہے, جو اس کے بارڈرز ہیں, جو اس کی جغرافیائی تاریخ ہے, وہ بھی بہت کوئی 500 سالہ پرانی ہے. اس کے اگر برعکس آپ دیکھیں تو جو اسرائیل ہے وہ تقریباً کوئی اس کی 1 کروڑ کے لگ بھگ ایک کل آبادی ہے, اور ایک چھوٹے سے خطے پہ مشتمل ہے. تو ایران کے لیے جو ہے وہ آسان ہے وہاں پہ ٹارگٹ کرنا بنسبت جو ہے وہ کہ اسرائیل پہ. اسرائیل جب ٹارگٹ کرے گا, چونکہ اب تک تو انہیں کچھ حد تک کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے بالکل جو ہے ٹارگٹ فوکس جو ہے ٹارگٹ کیا ہے, اور انہوں نے جو عام تنصیبات تھی اس کو فوکس کر کے ٹارگٹ کیا ہے, جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن اسرائیل کو ہرل صاحب کامیابی اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ اسرائیل کے راستے میں کوئی دشواری نہیں ہے. ایران کے جتنے میزائل یہاں سے جاتے ہیں راستے میں اس کو اتنے ممالک تو انٹرسپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی, اور جو اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اس کے برعکس اب اگر دیکھیں تو جو اسرائیل ہے اس میں کبھی اس کی عوام نے کبھی پینک سچویشن سے نہیں گزرے. اسرائیل کبھی نہیں گزرا, اسرائیل کے اوپر کبھی بمباری نہیں ہوئی, کبھی ان کو ہاسپٹلز میں ادویات کی قلت نہیں ہوئی, کبھی غذا کی قلت نہیں ہوئی, کبھی انہیں غذا جو ہے اس کو سٹوریج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ایک پینک جو ہے وہ پھیل گئی ہے اسرائیل کے اندر. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کے پاس اس وقت جو کیپیسٹی ہے, جو اسرائیل کے پاذ سب سے زیادہ جو ہے میزائل کی ٹیکنالوجی اور کیپیسٹی ہے ایران کے پاس, تو اس کو اگر میرے اندازے کے مطابق یا جو ذرائع ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تقریباً کوئی 4,500 کے لگ بھگ جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے. اگر وہ دن میں کوئی 30-35 میزائل بھی وہ داغتے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں, تو وہ ان کے لیے ایک بڑی پینک سچویشن بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیر پا ہے کیونکہ ان کے لوگوں نے ہمیشہ میزائل وہاں سے جاتے دیکھے ہیں. جی بالکل, آپ نے دیکھا ہے غزہ میں کس طرح انہوں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں, لوگوں کی ظلم کیا ہے. ان کے اوپر کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ ان کو کبھی اس طرح ان کے رد عمل جو ہے ملا ہو جس طرح ایران نے رد عمل دیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے دیر جو ہے اسرائیل جو ہے, ایران پھر بھی جو ہے وہ اس کا سٹیمنا اس کی نسبت زیادہ ہے اسرائیل کی نسبت. ایران نے عراق کے خلاف بھی تو 8 سال پاور جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. دیکھیں جنگ کی صورتحال میں جو 3-4 باتیں ہوتی ہیں فیضا, وہ بڑی اہم ہوتی ہیں. فرض کوئی بھی آپ نے جنگ کرنی ہے, کوئی وار کرنا ہے, اس کے لیے کسی کاز کی ضرورت ہوتی ہے, اور کاز اگر ہو تو پھر وار ہوتی ہے, اور اگر وار جو ہے اس کے ساتھ کاز جڑی ہو تو پھر پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسرائیل کے پاس کوئی کاز نہیں ہے, اس لیے جو اس کی پرفارمنس ہے وہ دن بہ دن پور ہوتی جائے گی. اور اگر اس کے برعکس دیکھیں جو ایران ہے اس کے پاس ایک اپنا ڈیفنس کا ایک جو ہے کاز ہے, اس کے پاس حق دفاع ہے. اور جو اسرائیل نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہیں, یہ دنیا کے جو قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزیاں ہیں. اور دنیا جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے اس کو یہ جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے خدا نخواستہ, یہ ایک اگر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے اگر وہ اس جنگ میں کودتا ہے اور یہ جنگ رکتی نہیں ہے, اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی اس کے پاس بہت زیادہ ہے, ٹیکنالوجی, اور باقی بھی اس کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہے. تو اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے ایران وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. اور آج ایک بڑا اہم بیان دیا ہے وہاں پہ جو سپریم لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ اہم نہیں ہے, اسلام اہم ہے. لہٰذا جو ہے وہ بہت ان کی پرانی تہذیب ہے, بڑے بہادر اور جنگجو لوگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں پہ عربوں نے
ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی، منگولوں نے فتح کرنے کی کوشش کی، رشیا نے فتح کرنے کی کوشش کی، جتنی بھی اب تک سپر پاور آئی ہیں سب نے ایران کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور انشاءاللہ ابھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایران جو ہے وہ ون کرے گا، ہماری دعائیں اور ہمارا ساتھ ہمیشہ ایران کے ساتھ ہے۔ نذیر صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ نذیر صاحب، ایک تو سفارتی سطح پہ بتا دیجئے کہ جو ابھی پاکستان کوششیں کر رہا ہے ایران کے لیے وہ کتنی ویلڈ ثابت ہوں گی؟ سیکنڈلی، جن ممالک نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اس وقت دعویٰ کیا تو ڈیفینیٹلی کھڑے ہیں، دعویٰ نہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ ایران کے لیے کس حد تک سپورٹیو ثابت ہوں گے؟ جی بہت شکریہ۔ جنگ کی حالت میں آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو سکیں اور کھڑے ہوں وہ آپ کی طاقت کا حصہ ہیں۔ وہ تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان چونکہ یونائٹڈ نیشن میں UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے جی، اور 2 کمیٹیز کو بھی وہ ممبر بھی ہے، ایک کو چیئر بھی کر رہا ہے اور ایک کو ڈپٹی چیئرمین بھی ہے، اور اگلے مہینے سے شاید ہم لوگ سیکورٹی کونسل کا پریزیڈنسی بھی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ جی بالکل، جولائی میں۔ جی جولائی میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایجنڈا سیٹ کرنے کی فریڈم ہوگی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت میں سمجھوں گا کہ ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کہ پاکستان اپنے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی ایک بہت اچھا رول ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی بائی لیٹرل جتنی مرضی اسٹرینتھ ہو اسرائیل کی یا ایران کی، الٹیمیٹلی جو مسائل ہیں وہ جا کے UN میں ہی ریزالو ہونے ہیں۔ لیکن نذیر صاحب، میں معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، UN قراردادوں کے علاوہ فلسطین کے غزہ کے معاملے میں تو UN بے بس تھا اسرائیل کے سامنے، اب UN کیا کر لے گا وہاں پہ؟ دیکھیں، جو اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہے، ایک تو یہ 100 سال سے موجود ہے۔ یہ میں ایک 2 دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب مسائل حل نہیں ہوتے تو وہ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب جب یہ فلسطین کا ایشو شروع ہوا اس وقت ایران کا کوئی کانٹیکس نہیں تھا اس لڑائی کے اندر، آپ کو علم ہے اس چیز کا۔ اب چونکہ وہ ریزالو نہیں ہوا، عرب نے کچھ لڑائیاں کی، کچھ کامیابی ہوئی، کچھ شکست ہوئی، وقت کے ساتھ اب 2010 کے بعد ایران جو ہے وہ بہت ڈیپلی انوالو ہوا ہے فلسطین کی سچویشن کے اندر۔ لیکن اس میں ابھی میں آپ ہی کے جو ذکر ہو رہا تھا کہ اسرائیل کے بیسیکلی آبجیکٹو ہے کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جنگ کس طرف جائے گی اور کیوں جائے گی۔ اسرائیل کے میرے لحاظ سے دو آبجیکٹو ہے، ایک وہ ریجنل ہیجمون ڈومیننٹ کرنا چاہ رہا ہے ریجن کو، اور کیوں کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایک گریٹر اسرائیل کا ان کا پرانا پلان ہے، خواب نہیں ہے، اور نیتن یاہو اس کا سب سے بڑا سپورٹیو ہے۔ میں نے ابھی جنرل صاحب سے یہ کوشچن کیا تھا، جنرل طلعت مسعود صاحب سے، کہ ڈسکشن یہ چل رہی ہے، نذیر صاحب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کا مقصد ہے رجیم چینج۔ مجھے پرسنلی یہ لگ رہا تھا، میں نے جنرل صاحب سے بھی یہ کوشچن کیا تھا کہ یہ رجیم چینج ایکچولی پرپز ہے یا رجیم چینج کو راستہ بنا کے گریٹر اسرائیل کے لیے ایک وہ جو سنگ میل عبور کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلا آبجیکٹو تو ہم رجسٹر کر رہے ہیں کہ وہ ریجنل ہیجمون بننا چاہ رہا ہے تاکہ ڈومیننس ہو اور وہ پھر اپنی مرضی سے ایکسپینشن کر سکے۔ یہ بھی آڈینس کے لیے ضروری ہے جاننا کہ یہ نیتن یاہو تھا جس نے امریکہ کو 7 ملک تباہ کرنے پہ قائل کیا اور آمادہ کیا۔ لیبیا لے لیں، عراق لے لیں، سیریا لے لیں، لیبنان لے لیں، یمن لے لیں، اور اب ایران کے بارے میں۔ اب آپ نے کہا ایران کے لیے ان کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ ان کو نیوکلیر کیپیبلٹی جو ہے وہ ایکوائر کرنے دے۔ اگر وہ ایکوائر کرنے دے گا، رجیم کوئی بھی ہو، وہ اس کی کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اس کا جو پہلا ہدف ہے ایران کے اندر وہ ہے کہ ایران نیوکلیر کیپیبلٹی ایکوائر نہ کرے تاکہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اگر رجیم چینج بھی ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک وقت کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں منٹ کے لیے، اور ایران کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اور ایران بھی اس علاقے میں انفلوئنس کے لیے لڑ رہا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کریں، کیونکہ اس وقت لیبنان، یمن
وہ ان کے ساتھ ایلائز ہے. ٹھیک ہے, اس کو اسرائیل پراکسی کہتا ہوگا, امریکہ پراکسی کہتا ہوگا, یورپ پراکسی کہتا ہوگا, لیکن وہ ان کے ایلائز ہیں. تو آپ یہ بھی مانیں کہ ایران نے بھی جو اسٹرگل کر رہا ہے اس علاقے میں اپنے انفلوئنس کے لیے کر رہا ہے. تو اب دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہے, اسرائیل کا اور ایران کا ڈومیننس کے لیے. اور دوسرا جو ٹکراؤ ہے وہ ہے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے. اگر ایران کی کیپیسٹی نیوکلیئر تک جاتی ہے, نیوکلیئر اسٹرائک کی حد تک جاتی ہے, تو نیچرلی وہ کانفلکٹ ہوگا اس کا اسرائیل کے ساتھ. تو اب رجیم چینج جو ہے یہ پرانا طریقہ ہے امریکہ کا. ایران اسرائیل سوری فار دس, اسرائیل کبھی بھی رجیم چینج نہیں کر پائے گا جب تک کہ امریکہ اس کی سپورٹ میں ہوگا. اور رجیم چینج میرا نہیں خیال کہ آسان ہے. 2 دن پہلے 46 سال سے تو وہی رجیم چل رہی ہے. آسان, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اور 10 لاکھ لوگ باہر نکلے آیت اللہ خمینائی کی سپورٹ میں اور اس رجیم کی سپورٹ میں. تو رجیم چینج ایک بہت مشکل کام ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نذیر صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا مارجن دیجیے گا, میں ذرا غلام عباس ہرل صاحب سے ان کا بھی پوائنٹ لے لوں, پھر میں آپ کی جانب آتی ہوں. ہرل صاحب, رجیم چینج مشکل ہے, 46 سال سے یہی رجیم چل رہی ہے. اور کوئی اگر ہم دیکھیں ایران کے اندر جس طرح پاکستان کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی اپوزیشن ہے, اس طرح کی اپوزیشن کوئی بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے کے لیے اس وقت ایران کے اندر موجود نہیں ہے. وہ بھی حالت جنگ میں تو یہاں پہ بھی سارے جتنے بھی سیاسی ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں یہ جو رجیم چینج کی باتیں کی جا رہی ہیں, کل نیتن یاہو نے کہہ دیا کہ جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں, جو ان کے سپریم لیڈر ہیں, ان کا اگر مرڈر ہو جائے تو یہ معاملہ سیٹل ہو سکتے ہیں. رجیم چینج کرنا کتنا بڑا ٹاسک ہے, کہ پاسبل بھی ہے موجودہ حالات میں ایران میں رجیم چینج کرنا؟ ہرل صاحب دیکھیں, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ بڑے خود مختار قوم ہے جو ایرانی ہیں, اور وہاں ادارے بہت مضبوط ہیں, اور عوام جو ہے وہ وہاں پہ آزاد ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کی ساری لیڈرشپ تھی, جو فرسٹ کلاس لیڈرشپ تھی, وہ سارے اسرائیل حملوں میں مارے گئے. اس کے بعد جو سیکنڈ لیڈرشپ تھی, چاہے ان کی آرمی کی تھی, چاہے انٹیلیجنس لیڈرشپ تھی, چاہے دوسری لیڈرشپ تھی, تو انہوں نے وہ کمانڈ سنبھال لی اور اس سے زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے انہوں نے کام شروع کیا ہے اور اپنا دفاع کیا ہے اور اٹیک کی ہے. اور آپ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایران کا کوئی ایٹمی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ یہ مقصد ہے اس کی ایٹمی طاقت کو پروگرام پہ جو حملہ کرنا. جو اسرائیل کا مقصد ہے وہ یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, رجیم چینج کرنا, اور اس رجیم کے ذریعے جو ہے ایک گریٹر اسرائیل جو ہے, جس میں مصر بھی ہے, جس میں عراق بھی ہے, جس میں شام بھی ہے, اردن بھی ہے, یہ سارے ممالک شامل ہیں, اس کو چینج کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سوچنا چاہیے, یہ وقت ہے امت مسلمہ کے لیے, اسلامی ممالک کے لیے, کہ اگر اب ان کو نہ روکا گیا اسرائیل کو, تو پھر یہ اگلی جو اس کا ٹارگٹ ہوگا وہ اس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ. آپ کو یاد ہوگا فیضا, نیتن یاہو کے منہ سے یہ بات نکلی ہے جس کی جسٹیفیکیشن ٹرمپ نے دی ہے کہ وہ غلطی سے نکل گئی ہے. وہ بات نہیں, دیکھیں غلطی سے نہیں نکلی, غلطی سے کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ سارے جو آپ کی انٹینشنز ہوتی ہیں, جو آپ کے ارادے ہوتے ہیں, وہی باہر آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نیتن یاہو کی بڑی, آپ کو یاد ہوگا 1998 میں سرکولیٹ کر رہی ہے نیتن یاہو کی آج کل, پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ پرانی سٹیٹمنٹ ہے یا ابھی کی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن سرکولیٹ یہ کر رہی ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت بڑی غلطی کی ہے پاکستان کو ایٹمی پاور بننے دینا. اور نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کا پروگرام بنایا تھا, تو اسرائیل نے بھرپور کوشش کی تھی کہ انڈیا کے رستے جو ہے وہ اس ایٹمی جو دھماکے ہیں اور ہماری جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے. میں نے سنا ہے اس بارے میں. سے وہ ناکام ہوا, جس کی وجہ سے پھر ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہم ایٹمی طاقت بنے. تو یہ بہت ہی گریٹر پلان ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو آشیرواد حاصل ہے وہ امریکہ کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کانفرنس چھوڑ کے نکلے ہیں, تو وہاں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ ایک پیس ایگریمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. لیکن بعد میں وہ خود ہی اس سے مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اور اس وقت جو ہے پوری امت مسلمہ اور جو OIC ہے اس کا فوری اجلاس بلانا چاہیے اور سب کو جو ہے متحد ہو کے جو ہے پہلے غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے تب ہم سوئے رہے ہیں. ایک وحید ملک تھا ایران، میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو ہے جس نے سٹینڈ لیا تھا، جس نے سٹینڈ لیا، جس نے وہاں پہ اتنی جو معصوم جانیں اور ایک نسل کشی جاری تھی مسلمانوں کی، اس میں اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا تھا. اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا. اور یہی بات ان کو کھٹکتی ہے کہ ایک آزاد ملک ہے پوری امت مسلمہ میں، جو جب بھی کوئی مسلمانوں سے زیادتی ہوتی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہرل صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، نذیر صاحب سے جانتا ہوں. نذیر صاحب یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ جب غزہ پہ اٹیک ہوا ہے، وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، تو ایران نے سٹینڈ لیا تو ایران زیادہ کھٹکنے لگا. پرابلم تو پچھلے 35 سال سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں جی 3 سال کے بعد ایران ایٹمی پاور بن جائے گا، اگلے سال ایران ایٹمی پاور بن جائے گا. یہ تو پچھلے 35 سال سے وہ یہی سٹیٹمنٹ دیتا آ رہا ہے. اب یہ جو ایک رپورٹ سامنے آئی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایٹمی پاور کے حوالے سے یہ جو یورینیم کی افسودگی کی جی 60% سے اس کی زیادہ ہو گئی ہے، وہ رپورٹ اتنی پاورفل تھی IAEA کی کہ اس کی بیس پہ اسرائیل نے ایران پہ اٹیک ہی کر دیا، یا وہ رپورٹ بنوائی گئی تھی؟ جی میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں تاکہ ڈسکشن اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے. نیوکلیئر ویپن کے لیے 90% پلس یورینیم کی انریچمنٹ چاہیے ہوتی ہے. 60% کے اوپر آج تک کوئی ڈیزائن نہیں ہوا کوئی ویپن بنایا جا سکے. نمبر 1. نمبر 2، جب 2016 میں اوباما کے دنوں میں ایگریمنٹ ہوا، اس وقت ایران صرف 3% پہ بیٹھا ہوا تھا انریچمنٹ کے اوپر. تو امریکنس نے جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے اس ایگریمنٹ سے وڈرا کر لیا. جب وڈرا کر لیا تو ایران کو ایک قسم کی چھٹی مل گئی کہ آپ پھر جو مرضی کریں، چونکہ جب امریکہ نے اسی ایگریمنٹ کو خود ہی وڈرا کر لیا. اب 60% تک وہ پہنچ گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، پچھلے سنڈے کو آپ کو سب کو پتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان چھٹا مذاکراتی دور تھا، مذاکرات ہونے تھے اور وہ ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. بائی دا وے امریکہ بھی جانا چاہ رہا ہے اور ایران بھی جانا چاہ رہا ہے. لیکن یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ اس ریجن میں اس کا کوئی بھی کمپٹیٹر نہ ہو. اس وقت اسرائیل کا اگر کوئی کمپٹیٹر ہے تو وہ ایران ہے. باقی جہاں تک سعودی عرب ہے یا گلف عرب اسٹیٹس ہیں، آپ کی نالج میں ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کے پچھلے دور میں ایک عرب اکارڈ شروع کیا تھا ابراہیم اکارڈ کے نام سے. اس اکارڈ کے تحت ان کا پلان یہ تھا کہ ہم جو گلف عرب اسٹیٹس ہیں ان کے تعلقات اسرائیل سے نارمل کرواتے ہیں، ایکسیپٹ کرواتے ہیں تاکہ دوسرے کو ریکگنائز کر لیں. وہ ایک روٹ نمبر 2 تھا، وہ راستہ نمبر 2 تھا اپنا پرپز حل کرنے کے لیے کہ ہم علاقے میں اکیلے ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو جائیں اور پھر ہم اپنی مرضی سے ایکسپینشن کر سکیں. چونکہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے پاس دولت بھی ہے اور ان کی لوکیشن بھی اسٹریٹجک ہے، اور اسرائیل کی ایکسپینشن کے لیے یہ ان کے بغیر ذرا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے جیسے کہتے ہیں they have thrown a spanner in the works، جان بوجھ کے. اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایران کو الجھائے رکھیں اور اس کی وجہ سے یعنی کہ ایک لمبی وار جیسے غزہ اسرائیل میں اس نے کی ہے، اس طرح کی اسرائیل نے جو غزہ میں فلسطین میں جو جنگ کی ہے اس طرز کی جنگ ایک لمبی چلے تاکہ ان کو کوئی موقع مل جائے. لیکن نذیر صاحب یہاں پہ میرا ایک پوائنٹ پلیز ایڈ کرتے جائیے، پھر اپنی بات کو کنٹینیو رکھیے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ تو ریزیلینس یا وہاں پہ تو اس طرح سے آگے سے جواب نہیں آیا تھا. وہ حماس تھا اس طرح سے اکوپڈ بھی نہیں تھا، حماس اس طرح سے ٹرینڈ بھی فورس نہیں تھی. یہاں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ٹھوک بجا کے ایران جواب بھی دے رہا ہے اور اس کو چیلنج بھی کر رہا ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سچویشن اس سے الگ اور مختلف اور مشکل نظر نہیں آتی؟ دیکھیں ایران کبھی بھی اس طرح جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ کے ساتھ اسرائیل کو اس نے کنفرنٹ کیا ہے، پہلے کسی نے نہیں کیا تھا.
اگر کیا بھی تھا تو 60-70s میں جب عرب اسرائیلی وار ہوئی تھی اس وقت اسرائیل کا بھی کافی نقصان ہوا تھا اور عرب کا بھی ہوا، جس کے بعد پھر ایجپٹ نے ایگریمنٹ بھی کیا. اور لیکن اس کے دیکھیں اب حالات بھی بدل گئے ہیں. اس وقت ٹیکنالوجی اور تھی، اب ٹیکنالوجی اور ہے. اور جو اسرائیل کے پاس سب سے بڑا پروٹیکشن تھی وہ تھا ان کا میزائل ڈیفنس پروگرام. بٹ انفارچونیٹلی جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، ایران کے پاس بھی ہے، اوروں کے پاس بھی ہے. اور وہ جو ٹریڈیشنل ڈیفنس ہے میزائل کے اگینسٹ یا ایئر کرافٹ کے اگینسٹ وہ اب کام نہیں کر پایا بائی دا وے. اور اس لیے ایران نے جو پینیٹریٹ کیا ہے اور جو بھی وہاں ڈسٹرکشن کافی حد تک ہوئی ہے، لیکن ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ اسرائیل سرنڈر کر دے. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے. لہٰذا وہ چاہے گا کہ ایران کو کمزور کرے وقت کے ساتھ، اور کمزور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچائے اور ان کے جو ویپنری ہے اس کو نیوٹرلائز کرے. تو جب اگر خدا نخواستہ اگر وہ ٹاپ لیڈرشپ کو نیوٹرلائز کرتا بھی ہے، آپ دیکھیں گے 24 گھنٹوں کے اندر ایک نیا سپریم لیڈر اپوائنٹ ہو جائیں گے، جگہ لے لیں گے. تو لہٰذا یہ وہ نہیں کر پائے گا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایران کو نقصان بہت پہنچایا. اب بات ہے کہ پاکستان کی. پاکستان آیا جو بھی ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ دے سکتا ہے وہ دے گا، لیکن جو چیز ہمیں خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اسپل اوور نہ ہو ایران کانفلکٹ کا پاکستان کی طرف. ابھی آپ ہی کے یہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. میری یہ درخواست ہوگی کہ اس نیریٹو کو آپ ایک حد سے زیادہ نہ پھیلنے دیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ پھر ایک نیو نارمل بن جائے گا کہ پاکستان ایک نیچرل ہدف ہوگا ان کا. ایسا نہیں ہے. نہیں نذیر صاحب، ہماری ڈسکشن اس سینس میں نہیں ہو رہی تھی جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں. ہم اس جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارتی میڈیا، اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ ایران کو باقاعدہ وہاں پہ اس کے ایکسپرٹس ہیں جس طرح سے بھی سپورٹ کر رہا ہے، وہ آن گراؤنڈ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے کہ یہ غلط نیریٹو بنایا ہے. اور یہ بات تو ہم نے کی نہیں، یہ تو نیتن یاہو کے اپنے منہ سے نکلی یہ بات تھی، ہم نے تو خیر نہیں کی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج اگر ہو بھی جاتی ہے، ان کا کوئی سپریم لیڈر تبدیل کر بھی دیا جاتا ہے، تو ریپلیسمنٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہاں پہ کوئی آپشن بھی موجود ہے جس کو ریپلیسمنٹ میں لے کے آیا جائے؟ دیکھیں آیات اللہ جو ہے وہ ایک علیحدہ کلاس ہے. ایک ان کی سیاسی سائڈ ہے، ایک ان کی ملٹری سائڈ ہے، اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے. اور لیڈرشپ آیات اللہ کے پاس ہی رہنی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب خمینی صاحب کا انتقال ہوا اس کے بعد خمینائی آ گئے. اب خدا نخواستہ اگر کوئی آتی ہے تبدیلی تو انہی میں سے آ جائیں گے. ان کے ہاں لیڈرشپ بہت ٹرینڈ ہے، ایک باقاعدہ سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کسی کو تشویش ہونی چاہیے. تو تشویش یہ ہونا چاہیے کہ ان کی ملٹری اسٹریکس جو ہے وہ اس حد تک ڈیگریڈ نہ ہو جائے کہ ایران اندر سے امپلوڈ ہو جائے، جسے کہتے ہیں خود کولیپس ہو جائے. لیکن اس کے بھی چانسز کم ہیں کیونکہ ایران کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہوئی ہے اور چائنا اور رشیا ان کے ساتھ کھڑے ہیں. رشیا کا تو ایران کے ساتھ باقاعدہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. یہ تو بدقسمتی ہو گئی ہے کہ رشیا بذات خود اس وقت نیٹو کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے. یہ جو یوکرین کی لڑائی ہے یہ یوکرین نہیں ہے، یوکرین تو پراکسی ہے. اصل لڑائی ان کی نیٹو کے ساتھ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک نئی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے. لہٰذا اب ان کا جو ایک سیکنڈ میں لوں گا آپ کا، اب جو خطرہ ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے وہ یہ ہوگا اگر یہ اسپل اوور ہوتا ہے پاکستان کی طرف ہے تو ایک اور چیز ہے، پاکستان کے اندر کیپیسٹی ہے، ڈپلومیٹک بھی، پولیٹیکل بھی، یونٹی بھی ہے اور ہمارا ملٹری اسٹریکٹ بھی ہے، ہم ہینڈل کر لیں گے اس کو. لیکن اگر یہ اسٹیٹ آف ہارموز مثال طور پہ اور جو چوک پوائنٹس ہیں اگر وہاں پر خرابی ہوتی ہے تو گلوبل لیول کے اوپر ریسیشن بھی آئے گا، انفلیشن بھی ہوگا، اور وہ جو خطرناک چیز ہوگا وہ ہمارے سب کے لیے نقصان دہ ہوگا، بہت نقصان دہ ہوگا. آپ کا پوائنٹ آ گیا.
نذیر صاحب آپ کی جب دوبارہ آتی ہوں، ہرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک میزائل ایران سے فائر ہوتا ہے تو اس کو راستے میں بہت سی رکاوٹیں عبور کرنا پڑتی ہیں. کچھ چیزیں میں بتا دیتی ہوں کہ پہلے تو امریکہ کا میزائل سسٹم ہے نا جو عراق میں ہے، پہلے تو وہ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکتا ہے. اس کے بعد جارڈن میں بھی سسٹم لگا ہوا ہے، پھر اسرائیل کے اپنے 2-3 سسٹم ہیں، اس کا آئرن ڈوم بھی ہے. پھر ایران کو اگر 10 میزائل فائر کرے تو کوئی کہا جاتا ہے کہ 3-4 میزائل جا کے اس کو ہٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، باقی انٹرسیپٹ کر دیے جاتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں ایران نے جتنی، اور دوسری جانب میں اسرائیل کی بھی پوزیشن کلیئر کر دوں کہ اس کو راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے وہاں سے جتنے میزائل آتے ہیں وہ بعض دفعہ تو معذرت کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی یہاں پہ ایران کو ہٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایران کی جانب سے ایران کا زیادہ نقصان اس لیے جو اس وقت وہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے انٹرسیپٹ کرنے والے بہت سارے ممالک جو ایران کے ساتھ ہی اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی کہ جو اتنا نقصان وہ ابھی اسرائیل میں کر چکا ہے، اتنی زیادہ وہ اس کے پارز کے ہوتے ہوئے کہ اس کے میزائلز کو وہاں پہ پہنچنے میں رکاوٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ سچویشن میں جو ایران کو جو ایک جنگ کا سامنا ہے وہ صرف ایک اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ 3-4 بڑی فورسز ان کے ساتھ اس کا سامنا ہے، اور ان کو فرنٹ پہ بظاہر اسرائیل ہے. دیکھیں ایران کو اس وقت جو ہے وہ پوری مغربی ممالک جو ہیں ان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے اینٹیسیپٹ کرنے کی، وہ بھی بات میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ نے آج بی بی سی نے کنفرم کیا ہے کہ جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو اٹیک کیا ہے ایران نے میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور وہاں وہ آبادی میں ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں ہرل صاحب 150 میزائل اگر داغیں تو 150 کے 150 ہی تو نہیں پہنچے نا. یہ ریالٹی ہے اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ راستے میں انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں. اگر اس کے پاس فل کیپیسٹی موجود ہوتی کہ آپ وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اہم ان کے پاس جو جس جگہ کو انہوں نے کرنا تھا وہاں نہیں میزائل آنے دینا تھا، وہ تھا کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر جو کہ آبادی کے اندر واقع ہے، وہاں وہ 100% وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکے. لیکن میں اگین اپنی سٹیٹمنٹ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، 10 میں سے 3-4 پہنچ رہے ہیں، باقیوں کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ فیکچوئل ریالٹی جو رپورٹ کی جا رہی ہے وہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے، یہ کیپیسٹی آف ریزیلینس کا جو ہے یہ جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے جس نے زیادہ ریزیلینس کرنا ہے اسی نے جیتنا ہے. اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ بالکل مجھے نہیں نظر آ رہی اسرائیل میں، اور اس کی نسبت جو ہے وہ ایران میں بہت زیادہ ہے. ایران میں ریزیلینس بہت ہے، 8 سال اس نے ایران کے ساتھ ایران میں بہت زیادہ ہے. اور اس کے آپ دیکھ لیں کہ جو G7 ہے ان کی منافقت دیکھ لیں، ان کا کیا کردار ہے، بڑا شرمناک کردار ہے ان کا اسرائیل اور ایران کی جنگ میں، یہ اور شرمناک کردار ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عالمی فورم ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں. دیکھیں ایران نے ابھی تک جو بھی کاروائیاں کی ہیں اپنے دفاع میں کی ہیں، اپنے دفاع میں جو اٹیک کی ہیں میزائل ٹیکنالوجی کی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت پرانی ہے، جو امریکہ سے انہوں نے F-14 اور باقی 1-2 اور جہاز منگوائے تھے، انہوں نے انہیں کو مینٹین کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی نئی ٹیکنالوجی انہوں نے کہیں سے منگوائی نہیں ہے اور نہ انہوں نے خود بنائی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اہم بات جو اس میں ہے کہ وہ ایک متحد اور آزاد قوم ہے، اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اندر ایک اسلامی اور مسلمان ہونے کا ایک جذبہ ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اٹیکس ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور یہ جنگ مجھے اتنی لمبی ہوتی نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ جو اس وقت پینک جو پھیلی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر، وہ زیادہ کتنی دیر وہ جو انہوں نے بیسمنٹس بنائی ہوئی ہیں 4-10 جگہوں پہ، جی وہاں کتنی دیر رہ سکتے ہیں، کتنی دیر اپنا جو غذا اس کو سٹور کر سکتے ہیں، کتنی دیر وہ محصور رہ سکتے ہیں. تو یہ اس کی عوام کا جتنا پریشر اس کے اوپر آ جائے گا حکومت کے اوپر، وہ خود ہی جو ہے وہ اس کو پیچھے ہٹ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں پھر یہ امریکہ جب اس کو نظر آئے گا کہ اب جو ہے جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ بیچ میں سیٹلمنٹ اور پیس جو ہے اس کے لیے کوشش کریں گے. جب تک ان کو لگے گا کہ یہ پلڑا بھاری ہے اسرائیل کا، تب تک یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ منافقانہ پالیسیاں ان کی شروع سے. ایران کا پلڑا بھاری ہے، کس کی بات کریں آپ، ایران کی یا اسرائیل کی بات کریں؟ میں عرض کر رہا ہوں جب تک ان کو لگے گا کہ اسرائیل کا پلڑا بھاری ہے
یا وہ شارٹ ٹرم جو اٹیک اوکے، کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لانگ ٹرم وہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے ٹھیک اندر ہو گیا، اتنی کیپیسٹی. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر میں لاسٹ کمنٹ نذیر صاحب سے لے لیتی ہوں کہ کل نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ دی کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں اگر ان کا مرڈر ہو جائے، مطلب ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے، وہ ختم ہو جائے تو معاملہ سیٹلڈ ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر نیتن یاہو کو ہی سائڈ لائن کر دیا جائے تو معاملات کافی حد تک سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. اسی نے ہر ملک کے اندر اپنی نظر خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے. میں نذیر صاحب سے جان لیتی ہوں. نذیر صاحب، موجودہ صورتحال میں OIC کے حوالے سے مجھے یہ بتا دیجیے کتنی افیکٹو ہے پاکستان OIC کے ذریعے، کیا یہ جنگ رکوا سکتا ہے، اور کیا OIC پریشرائز کروا کے امریکہ کو یہ اسرائیل سے جنگ رکوا سکتا ہے؟ دیکھیں OIC ایک تو جو گروپنگ ہے یہ بہت بڑی ہے، 50+ کنٹریز ہیں جی، اور کچھ کنٹریز نے اسرائیل کے ساتھ ایک نارمل ریلیشن شپ بنائے بھی لیے ہیں. لیکن ایز اے گروپ میں ایگری کرتا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہی ہے کہ OIC ایک فرق ڈال سکتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرے گا صرف اکیلے پاکستان پہ نہیں، یہ کرے گا ڈپینڈ کہ سعودی، قطر، UAE، انڈونیشیا، ملیشیا، فار ایگزامپل نائجیریا، ایجپٹ، یہ جو بڑے کنٹریز ہیں، آیا کہ یہ کسی پوائنٹ کے اوپر کنورجنس ان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہ وقت ہے ہونے کا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ بھی اس کانفلکٹ کی وجہ سے پریشان ہے. آپ نے دیکھا سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ خاصی اسٹرانگ تھی، قطر کی بھی تھی، UAE کی بھی تھی، پاکستان کی تو تھی ہی. تو لہٰذا وہ نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل ایران کو جسے کہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے یا خدا نخواستہ ان کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچائے. اور باقی جو ہے یہ جو کانفلکٹ ہے. نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہرل صاحب سے لے لیتے ہیں. ہرل صاحب، وقت کی قلت ہے، ذرا شارٹلی مجھے بتا دیں کہ آپ کو یہ کانفلکٹ کہیں رکتا نظر آتا ہے؟ ٹرمپ واقعی میں پازیٹیولی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹرمپ کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے نذیر صاحب آتی ہوں آپ کی طرف، میں ذرا ہرل صاحب سے شارٹلی لے لوں. اس کی طرف سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا اور جیسے اٹیک کیا گیا. آپ نے کہا کہ جیسے یہ جو معاہدے ہوئے، آپ دیکھ لیں کہ عدم پھیلاؤ کے لیے جو ایٹمی ہتھیار ہیں یا ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، جو توانائی ہے، اس کے عدم پھیلاؤ کے لیے ابھی تک معاہدہ جو ہوا ہے ایران نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اسرائیل ہے ابھی تک اس نے نہیں کیے. اور دوسری اہم بات جو ہے، آپ انسپیکشن ہوئی ہے پچھلے دنوں، ایران نے اپنے سارے جو جوہری پروگرام تھے اس کی انسپیکشن کروائی ہے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک نہیں کروائی. تو پھر یہ کیسے دنیا یا اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی پھیلاؤ کے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب آپ کا بھی، غلام عباس ہرل صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، ایران کے حوالے سے مغربی ممالک کا اسپیشلی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس چونکہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اس کو وہاں پہ تحفظات ہیں، لیکن ایکچوئل جو تحفظات ہیں وہ خوفزدہ ہونا چاہیے دنیا کو اسرائیل کی جوہری صلاحیت کے حوالے سے. وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، کسی کو بھی اپنے خلاف تھریٹ سمجھ کے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. مسلم ممالک کی میں بات کر رہی ہوں، سب کو ایک ہو جانا چاہیے، ایک دفعہ منہ توڑ جواب دے دیں ایران کو اپنی بقا کے لیے سے. لیکن تمام ممالک، مسلم ممالک اگر ایک ساتھ یک زبان ہو کے ایران کو اس کو جواب دے دیں، ایران کو سپورٹ کر دیں اور جواب دے دیں اسرائیل کو، تو اسرائیل دوبارہ کسی مسلم ممالک پہ ہمت نہیں کر سکے گا اٹیک کرنے کی. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.